ٹرمپ کی آمد سے قبل ہی چین نے اپنی پالیسیز کو اس انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو نقصان کے بجائے فائدہ پہنچے، اور ہم ایسا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج ٹرمپ کی فیصلہ سازی کے ذریعے چین فائدہ اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور چین کی عالمی طاقت کے ساتھ اہمیت میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے دستبردار ہونا ہو یا US-8 کی بندش، ٹرمپ کی فیصلہ سازی یا یورپی یونین پر ٹیرف پالیسی کا نفاذ، امریکہ چین کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی مزید گنجائش پیدا کر رہا ہے۔ اب اگر چین کی پالیسیز کی بات کی جائے تو چین کو اندازہ تھا کہ ٹرمپ کی آمد کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوگی، ٹریڈ کے ساتھ ٹیکنالوجی وار کا آغاز ہوگا، اور تائیوان کی موجودہ صورتحال بھی مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا چین کے پالیسی میکرز سوچ رہے تھے۔ ٹرمپ نے آتے ساتھ چین سے ہونے والی درآمدات پر 10% ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا۔ جوابی کارروائی کے طور پر چین نے جارحانہ انداز اپنانے کی بجائے خاموشی سے کچھ امریکی مصنوعات پر ڈیوٹی کا نفاذ کیا، اور امریکی کمپنی گوگل کے خلاف اینٹی مونوپولی لاز کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا۔ چین کو اندازہ ہے کہ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر امریکہ بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ امریکہ کی چین سے درآمدات کئی گنا زیادہ ہیں، اور واشنگٹن ٹیرف لگانے کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کی نسبت چین کی درآمدات بہت محدود ہیں۔ چینی پالیسی میکرز کو اپنی کمزور پوزیشن کا اندازہ آج سے 8 برس قبل اس وقت ہوا جب پہلی مرتبہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پر براجمان ہوئے اور انہوں نے چین پر ٹیرف کے نفاذ کا آغاز کیا تھا، اور یوں چین نے 8 برس قبل اپنی پالیسی کی ریفارم کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے چین نے اپنے ٹریڈنگ آپشنز کو مزید وسیع کیا۔ چین نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات استوار کرنے شروع کیے، جن کی مدد سے چین بیک ڈور چینل سے امریکی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیرف پالیسی کا نفاذ امریکہ اور چین کے مابین تجارت پر لاگو ہوتا ہے اور کسی تیسرے ملک کے ذریعے تجارت ممکن ہو سکتی ہے۔ سال 2024 میں چینی ٹریڈ سرپلس $1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جس کی نمایاں وجہ نئی منڈیاں ہیں جہاں چینی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ ان میں برازیل، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ممالک چینی مصنوعات کو اسمبل کر کے امریکہ برآمد کر دیتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں چین نے ایشیا اور لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری کے ذریعے سپلائی نیٹ ورکس پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط کیے ہیں۔ مثال کے طور پر چین کی ویتنام میں سرمایہ کاری بڑھ کر $4.5 بلین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے مابین بائی لیٹرل ٹریڈ اس وقت $260 بلین سے بھی بڑھ چکی ہے۔ چین کی امریکہ کے ہمسایہ ممالک برازیل اور میکسیکو میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چین کی اولین ترجیح ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست تجارت کی راہ کھل سکے، لیکن چین مشکل صورتحال کے لیے بھی تیار ہے۔ چین کی تیسرے ملک کے ذریعے ٹریڈ پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا بھی ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں امریکی صدر ٹرمپ تیسرے ملک کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ نے پاناما کے معاملے میں دھمکی دی تھی۔ بیجنگ کے پاس اس قسم کی پرابلم کا کوئی واضح حل موجود نہیں، لیکن اس صورتحال کے امکانات بہت کم ہیں۔ گزشتہ 8 سال کی تیاری کے بعد چینی پالیسی میکرز کا کہنا ہے کہ چین ٹرمپ کی معاشی پالیسیز کا مقابلہ کرنے اور برداشت کرنے کی اب مکمل اہلیت رکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ ہی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ چینی مصنوعات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ٹیرف کسی بھی طور پر چین کی انڈسٹری کے لیے سود مند نہیں، اور نہ ہی کسی بھی طور پر امریکی عوام کے مفاد میں ہے۔ یہ سوچنا کہ ٹیرف کی مدد سے امریکہ کی لوکل انڈسٹری کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی، یہ بھی اتنا آسان نہیں۔ انڈسٹری کی شروعات کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ امریکہ اور ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طور پر چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن ٹرمپ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔